جو لوگ اس کو آتنکوادی حملہ بتا رہے ہیں وہ دراصل تاریخ سے واقف نہیں ہے، یا پھر وہ لوگ ظلم کا، دہشت گردی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دہشت گردی اسرائیل کر رہا ہے، چونکہ بالکل یہ جو معاملہ ہے آئینے کی طرح صاف ہے کہ فلسطین کی سرزمین کا یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، باہر سے لا کر کے ان کو زبردستی بسایا گیا ہے۔ اور جب ہمارے گھر میں آپ آ جائیں گے، پہلے مہمان بن کر آئیں گے، دوست بن کر آئیں گے، جب ہمارے گھر سے ہم کو نکال دیں گے اور پھر ہم آپ سے اپنا گھر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں آپ ہمارا ساتھ دینے کے بجائے اس کا ساتھ دیں گے، اور ہمارے حملہ کو آپ دہشت گردی سے جوڑیں گے، تو یقینی طور پر جو دنیا ہے نا، یہ تعصب پر مبنی ہے، کہہ لیجیے جو پورا ابھی سسٹم چل رہا ہے، اور جان بوجھ کر کے اس کو دہشت گرد ہے۔ اس وقت جو انڈیا کی لابی ہے، انڈیا کے جو رائٹ ونگ لیفٹ ونگ جرنلسٹ ہے، لگاتار ٹویٹر پر ہے نا اسرائیل کا سمرتھن کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، حماس کے حملہ کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، وہ دراصل ایک سازش کا حصہ ہے۔ وہ اسلام سے نفرت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، ان کو اسرائیلیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، فلسطین نام کی ہم کوئی ریاست نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمام علاقوں پر ہم قبضہ کریں گے، اور پچھلے 70 برسوں سے جتنا علاقہ فلسطین اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس سے 10 گنا زیادہ علاقوں پر وہ قابض ہو چکے ہیں۔ ہر روز وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کے گھر کو خالی کرتے ہیں، یہودیوں کو لا کر کے بساتے ہیں۔ جتنے اسرائیلیوں کے گھر بنے ہوئے نا، اس میں سے 70% ایسے مکانات ہیں جو باضابطہ مسلمانوں کے گھر تھے، ان پر قبضہ کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو بسایا۔ خبر کہ حماس نے 40-45 کلومیٹر کے ایریا کو آزاد کرایا ہے، تو سب 1948 میں قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے۔ مطلب یہ ایریا وہ تھا جو اقوام متحدہ نے بھی نہیں دیا تھا، اقوام متحدہ نے جو نقشہ بنا کر کے دیا تھا اسرائیل کو، یہ سب ایریا اس کے علاوہ تھا جو فلسطینیوں کا حق تھا، اس پر قبضہ کر لیا، اور تقریباً 7-8 دنوں تک جنگ چلتی رہی، اور جنگ کے نتیجے میں مزید 8 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، چونکہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اعلان کر دیا تھا اسرائیل کے قیام کا، جنگ چلتی رہی تو بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، 8 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ 1983 میں شیخ احمد یاسین نام کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے حماس بنایا۔ حماس کا عربی میں نام ہے حرکت المقاومت الاسلامیہ، اردو میں اس کو کہتے ہیں تحریک مزاحمت اسلامی۔ تو تنظیم بنائی شیخ احمد یاسین نے، اور انہوں نے فلسطینی نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ان کے وطن کی اہمیت کو سمجھایا، اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا۔ اس کے بعد حماس کو 2 گروپ میں تقسیم کیا گیا۔ حماس کا ایک ونگ ہے جو سماجی، رفاہی، فلاحی کام کرتا ہے، کہ جیسے اسکول بنانا، کالجز بنانا، ہاسپٹل بنانا، شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا۔ اور دوسرا اس کا ونگ ہے، اس کا نام ہے عز الدین القسام بریگیڈ، جس کا کام ہے فلسطین کی آزادی کے لیے مجاہدین کو تیار کرنا، ان کی ٹریننگ دینا، جنگ لڑنا، یہ کام ہے۔ سواگت ہے آپ کا جرنو مرر میں محمد علی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملت ٹائمز کے سنستھاپک اور اسرائیل فلسطین کے جانکار شمس تبریز قاسمی صاحب۔ تو آئیے ان سے جانیں گے جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یدھ جاری ہے، اس کی کیا ہے اصل وجہ، کیا ہے شمس بھائی اس کی اصل وجہ؟ بہت شکریہ محمد علی صاحب۔ دیکھیے، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے نا، دراصل فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل جس ملک کو کہا جاتا ہے نا، وہ فلسطین ہے دراصل۔ 1948 میں ان زمینوں پر آ کر کے اسرائیل نے اپنا ملک بنا لیا، برطانیہ نے ان کو سپورٹ کیا، امریکہ نے سپورٹ کیا، اور فلسطین پر قبضہ کر کے انہوں نے اسرائیل کو بنا لیا۔ اقوام متحدہ نے بھی ساتھ دیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ بنایا ہی گیا تھا یہودیوں کا ایک دیش بنانے کے لیے، فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کو بنانے کے لیے۔ چنانچہ اقوام متحدہ نے فوراً ایک ریزولوشن پاس کر دیا کہ آدھا فلسطین کا جو ایریا ہوگا وہ عربوں کا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا، جو اصل فلسطینی ہے، اور اس میں کا آدھا دے دیا جائے گا یہودیوں کو اسرائیل بنانے کے لیے۔ اگر پوری تاریخ کو آپ سمجھیے گا، یا اگر ہم ماضی میں جائیں، تو جو فلسطین کا جو علاقہ ہے بڑا تاریخی ہے، اور برسوں سے وہ مسلمان رہے ہیں۔ یقیناً یہودیوں کا بھی وہ علاقہ رہا ہے، لیکن یہودی 2000 سال پہلے اس علاقہ کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف خطوں میں جا چکے تھے۔ اسلام کی آمد سے پہلے ہی 4-5 مرتبہ جنگ ہوئی وہاں پر، اور ان جنگوں میں عیسائیوں نے یہودیوں کو وہاں سے مار نکالا، وہ چھوڑ کر بھاگ گئے، دوبارہ واپس نہیں لوٹے۔ اس کے بعد 635 عیسوی میں حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین کے ایریا میں پہنچتے ہیں، اور اس پورے علاقہ کو بھی وہ فتح کر لیتے ہیں۔ اب فتح یہ جنگ کے ذریعے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس کو یقین ہو گیا کہ جیت جائیں گے، ہم ہار جائیں گے۔ چنانچہ اس نے صلح کی پیشکش کی اور کہا کہ بغیر جنگ لڑے ہم آپ کا علاقہ آپ کو دے رہے ہیں، شرط ہے کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہاں آنا پڑے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آتے ہیں، اور صلح سمجھوتا ہوتا ہے، بیت المقدس کی چابی دی جاتی ہے، اور جو پورا فلسطین ہے وہ مسلمانوں کا ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں نے کس سے لیا تھا؟ عیسائیوں سے لیا تھا۔ یہودیوں کو وہاں سے کس نے بھگایا تھا؟ عیسائیوں نے بھگایا تھا۔ اس کے بعد جو معاہدہ ہوا نا، تو اس معاہدہ میں عیسائیوں نے، عیسائی پادریوں نے اور عیسائی بادشاہ نے یہ شرط رکھی کہ ایک شرط یہ ہوگی
کہ آپ یہودیوں کو کبھی بھی فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس میں قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی یہ شرط ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ فلسطین کی سرزمین جس طرح مسلمانوں کے لیے اہم ہے، عیسائیوں کے لیے اہم ہے کہ آپ کا بھی یہاں بڑا گرجا گھر ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی یہاں ایک مذہبی حیثیت حاصل ہے، ان کے کئی انبیاء کا مرکز رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس لیے ہم ان کے آنے پر پابندی نہیں لگائیں گے۔ پھر گفتگو شروع ہوئی تھی، بات چیت تو اتنا طے ہوا کہ ٹھیک ہے یہودیوں کو یہاں مستقل طور پر نہیں رہنے دیا جائے گا، لیکن اگر وہ وزٹ کرنے آتے ہیں یہودی تو ان کو آنے دیا جائے گا، اور اسلام اس بات سے یہودیوں کو نہیں روکتا ہے۔ تو عیسائیوں نے پابندی لگائی یہودیوں پر، مسلمانوں نے حالانکہ اس پابندی کا انکار کیا اور ان کو آنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد پھر بیچ میں عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، تقریباً وہ 1187-88 کے آس پاس، پھر 12ویں صدی کی شروعات میں ہی حضرت صلاح الدین نے جنگ کر کے اس کو آزاد کرایا، پھر عثمانی امپائر کے ذریعے آیا۔ اس کے بعد کہا ہوا کہ 18ویں صدی کے اخیر میں کہہ لیجیے، یا جب 19ویں صدی شروع ہو رہی تھی، تو ڈیوڈ ہرزل نام کا ایک یہودی تھا، وہ ہنگری کا رہنے والا تھا، وہاں اس کی ولادت ہوئی تھی، کئی جگہ اس نے تعلیم حاصل کی، ویانا بھی گیا، پھر پیرس میں اس نے اپنا اخبار نکالا۔ تو اس تھیوڈ ہرزل نے دنیا بھر کے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور اس نے یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک کا تصور پیش کیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی یہودیوں نے الگ ملک کی یا اس کے لیے ایک وطن ہو ڈیمانڈ نہیں کی، کیونکہ دنیا کے مختلف خطوں میں یہودی رہتے تھے، اور وہ جو دور تھا نا، دنیا کے مختلف علاقوں سے یہودیوں کو مار کر بھگایا جا رہا تھا۔ جرمنی سے لگاتار یہودیوں کو بھگایا جا رہا تھا، پیرس سے بھگایا جا رہا تھا، جو دوسرے یورپ کے ممالک کے ان سب جگہوں سے بھگایا جا رہا تھا، اور زیادہ تر ان سب جگہوں سے جب یہودی بھاگ کر آ رہے تھے تو عثمانی امپائر، یعنی اس وقت سلطان عبدالحمید تھے، انہوں نے یہودیوں کو اپنی مملکت میں پناہ دیا، کچھ کو عراق میں، کچھ کو فلسطین میں، کچھ کو مصر میں، ان سب جگہوں پر پناہ دیا۔ تو یہ لگاتار عیسائی یہودیوں کو مار رہے تھے، اور جو عثمانی امپائر ہے، مسلمان خلیفہ ہے، وہ ان پر احسان کر رہے تھے۔ اب ہوا کہ ڈیوڈ ہرزل نے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا، اور 1897 میں 29-30-31 یعنی 3 دنوں کے لیے اس نے سوئٹزرلینڈ کے بازل شہر میں ایک کانفرنس بلائی، جس کو نام دیا گیا عالمی صہیونی اجتماع۔ صہیونی عربی کا لفظ یہودیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو عالمی صہیونی اجتماع اس نے 1897 میں بلایا سوئٹزرلینڈ میں، اور 208 جو یہودی رہنما تھے دنیا بھر سے، اس کو اس نے بلایا، 26-27 صحافیوں کی بلایا، اور اسی میں اس نے خاکہ پیش کیا کہ ہم یہودی دنیا میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، ہم کو مارا جاتا ہے، ہم کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اسلام یعنی مسلمانوں کے پاس ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، تو یہودیوں کا بھی ایک ملک ہونا چاہیے، اس لیے ہم بھی اپنا ایک ملک بنائیں گے۔ بات چیت طے ہوئی، اور اس اجتماع میں کہا گیا کہ جو ملک ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، تو اس نے فلسطین کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد تھیوڈ ہرزل اپنے ایک گروپ کے ساتھ، ڈیلیگیشن کے ساتھ، اس وقت کے خلیفہ سلطان عبدالحمید کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ ہمیں فلسطین میں زمین کا ایک ٹکڑا دیجیے، وہاں ہم اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں عثمانی امپائر پر جو قرض ہے یورپ کا، اس کو ہم ادا کر دیں گے۔ بہت زیادہ قرض تھا عثمانی امپائر پر، فرانس کا، دنیا کے کچھ ملکوں کا، تو برطانیہ کا، اس کو ہم ادا کر دیں گے۔ سلطان عبدالحمید یہ سن کر بہت غصہ ہوئے، ان کو وہاں سے بھگائے اور کہا کہ فلسطین کی 1 انچ بھی تم لوگوں کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پھر کیا سازش رچی کہ فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کر دیا۔ جب سلطان عبدالحمید کو پتہ چلا کہ جو فلسطینی ہے، مسلمان عرب ہے، وہ وہاں اپنی زمینیں یہودیوں کو بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً پابندی لگا دی کہ کوئی بھی زمین وہاں نہیں بیچی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا۔ وہ جو دور تھا، برطانیہ اور عثمانی امپائر میں بہت زیادہ جنگ چل رہی تھی۔ اب اگر تاریخ دیکھیں گے تو 17ویں صدی، 16ویں صدی اور 18ویں صدی ہے نا، عثمانی امپائر کے خلافت عثمانیہ کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت وہ سپر پاور تھے، اور کئی ساری بحری جنگیں ہوئی، تو کبھی بھی برطانیہ کو یعنی انگلینڈ کو، برٹش امپائر کو جیت نہیں مل سکی عثمانی امپائر کے مقابلے میں، چونکہ ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ آج جیسے فضائی حملہ سب سے طاقتور مانا جاتا ہے، اس وقت جو بحری فوج تھی، سمندر کے ذریعے جو لڑائی ہوتی تھی، سمندری فوج، وہ سب زیادہ طاقت ہوتی تھی، اور اس میں عثمانیوں کا بحری بیڑا دنیا میں سب سے نمبر 1 رہا۔ تو لگاتار ان دونوں سے چونکہ برطانیہ بھی اپنا بڑھا رہا تھا، تو لڑائی ہوتی تھی، تو آخر میں پھر ایک عالمی جنگ چھڑی گئی۔ عالمی جنگ کے چھڑنے کا مقصد بھی تھا یہودیوں کو ایک ریاست دینا، عثمانی امپائر کا خاتمہ کرنا، اور نئے ورلڈ آرڈر کا نظام مرتب کرنا۔ تو یہ یہودی پھر برطانیہ سے قریب ہو گئے، ان سے انہوں نے منت سماجت کی، اور برطانیہ، امریکہ سب نے وعدہ کیا کہ تمہیں ایک اسٹیٹ بنانے میں ہم مدد کریں گے، اور تمہیں اس کا درجہ ملے گا۔ چنانچہ
1919-20 کے بعد عالمی جنگ شروع ہوتی ہے اور ان سب کے درمیان اوٹمن امپائر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اوٹمن امپائر کے خاتمہ کے بعد یہ جو علاقہ تھا مصر کا، فلسطین کا، عراق کا، ان سب پر برطانیہ نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا. سب برطانیہ کے زیر انتظام آ گیا. اوٹمن امپائر کا خاتمہ ہو گیا. مسلمانوں کی کوئی مرکزی سلطنت رہی نہیں اور مسلمان افراتفری کے شکار تھے دنیا میں ہر جگہ. اس کے بعد کیا ہوا کہ بڑی تعداد میں یہودی آ کر کے وہاں زمین خریدنے لگے. مسلمان زمین نہیں بیچ رہے تھے بڑی بڑی رقم ملنے کے باوجود، لیکن چونکہ برطانیہ کی فوج وہاں تھی، برٹش امپائر کے زیر نگرانی میں تھا یا اس کی سرکار تھی، تو اس نے دباؤ بنایا، زبردستی کر کے کہا کہ نہیں تمہیں اپنی زمین یہودیوں کا نام لکھنی پڑے گی، اور ان سے زبردستی ان لوگوں نے جا کر کے زمینیں خریدی. اور جب اچھی خاصی زمین خرید لی پھر بھی اس کی تعداد کم تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اقوام متحدہ نے غالباً 14 نومبر کے مہینہ میں، 29 یا 30 نومبر کو 29-30 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. آدھے فلسطین پر وہاں کے عربوں کی حکومت ہوگی اور آدھے فلسطین پر جو یہودی ہے ان کی حکومت ہوگی. مسلمانوں نے اس کا ویرودھ کیا اور کہا آپ ہوتے کون ہیں؟ ہماری زمین ہے، ہماری حکومت ہے، اور آپ ہماری زمین یہودیوں کو دے دیں گے کہ اپنا ایک الگ ملک بنائے؟ اس فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. تو جم کر کے ویرودھ کیا مسلمانوں نے. اس ویرودھ کے بعد یہودیوں سے ان کی لڑائی ہو گئی. برطانیہ کی وہاں فوج تھی، برٹش امپائر کی وہاں حکومت تھی. تو برطانیہ نے، برٹش امپائر نے یہودیوں کا بھرپور ساتھ دیا، امریکہ نے بھی ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں جو لڑائی شروع ہو گئی اچانک یا غیر متوقع طور پر، اس لڑائی میں یہودیوں کو بہت فائدہ ملا. تقریباً 3 لاکھ فلسطینی مسلمان کو بے گھر ہونا پڑا. ان کے زمینوں اور علاقوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا اور چھوڑ کر کے وہاں سے نکلنا پڑا ان کو. اس کے بعد برطانیہ نے کیا چالاکی کی، چونکہ پہلے سے بلو پرنٹ تیار تھا کہ کس طرح حکومت بنے گی، تو برطانیہ نے اگلے سال یعنی مئی کے مہینہ میں اچانک اعلان کیا، مئی 1948 میں، کہ ہم فلسطین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے. برطانیہ نے کہہ دیا کہ ہم فلسطین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اب ہماری حکومت نہیں رہی. جیسے برطانیہ کا اعلان ہوا فوراً اس وقت ڈیوڈ گورین نام کا یہودی رہنما تھا، اس نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا. اب اسرائیل کے قیام کا جو اس نے فوراً اعلان کر دیا تو اس پر بھی کافی ہنگامہ ہوا. مسلمانوں نے ویرودھ کیا، جنگ شروع ہو گئی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ. اور ابھی بھی برطانیہ نے تو صرف جانے کا اعلان کیا تو اس کی پوری فوج وہیں تھی. تو پوری فوج نے یہودیوں کا ساتھ دیا برطانیہ کی، اور پھر جنگ شروع ہو گئی. تو ایک طرف جنگ ہوئی برطانیہ کی فوج اور یہودیوں کے ساتھ، حالانکہ وہ جنگ اسرائیل کے نام پر کہلاتی ہے، اور دوسری طرف اس جنگ میں مسلم ممالک شریک تھے، اردن، مصر اور شام. تو ان 3-4 ممالک کی فوج آ گئی اور جنگ ہوئی. تو اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ویسٹ بینک کے علاقہ ہے، مشرقی یروشلم ہے، لبنان ہے، تو ان سب پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، یعنی مسلم ممالک کا کنٹرول ہو گیا. جیسے ویسٹ بینک پر اردن کا کنٹرول ہو گیا، جو غزہ پٹی ہے اس پر مصر کا کنٹرول ہو گیا. اور فلسطین نے بھی اچھے خاصے علاقہ کو 1948 میں، جیسے ابھی جو جنگ چل رہی خبر آ رہی ہے کہ حماس نے 40-45 کلومیٹر کے ایریا کو آزاد کرایا ہے، تو سب 1948 میں قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے. مطلب یہ ایریا وہ تھا جو اقوام متحدہ نے بھی نہیں دیا تھا. اقوام متحدہ نے جو نقشہ بنا کر کے دیا تھا اسرائیل کو، یہ سب ایریا اس کے علاوہ تھا جو فلسطینیوں کا حق تھا، اس پر قبضہ کر لیا. اور تقریباً 7-8 دنوں تک جنگ چلتی رہی، اور جنگ کے نتیجے میں مزید 8 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر ہونا پڑا. اسرائیل نے قبضہ کر لیا، چونکہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اعلان کر دیا تھا اسرائیل کے قیام کا. جنگ چلتی رہی تو بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، 8 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے. ابھی جو 3-4 ایریا تھا، ایک پر اردن کی حکومت تھی، کچھ پر مصر کی حکومت تھی، کچھ پر شام کی حکومت تھی، اور فلسطین نام کا کوئی ملک نہیں بچ پایا. فلسطین پر اسرائیل بن گیا اور فلسطین کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو اس نام کی کوئی ایک طرح سے یہ ریاست ختم ہو گئی سمجھیے. پھر کیا ہوا کہ 1967 کا زمان آتا ہے، اور 1967 میں اسرائیل نے اچانک عربوں پر حملہ کر دیا. اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی خفیہ ایجنسیوں سے اس کو یہ جانکاری ملی کہ عرب ممالک اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اس خبر کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے. اچانک 4-5 جون کے آس پاس 1967 میں اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا، شام پر اور اردن پر حملہ کر دیا، اور ان کے جو فوجی اڈے تھے وہاں اس نے فضائی حملہ کیا، اسٹرائک کیا، ان کے جہازوں کو، ان کے ہتھیار کو تباہ و برباد کر دیا. پھر عربوں نے ریئیکٹ کیا، انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، اور اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا، چونکہ عربوں کی کوئی تیاری نہیں تھی، 6-7 دنوں تک یہ جنگ چلتی رہی. اور اس جنگ کے نتیجے میں جو غزہ پٹی کا ایریا ہے، جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے، جو مشرقی یروشلم ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اور مصر کا ایک ایریا ہے ابن سینا کا، ان سب پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد پھر ہنگامہ ہوا، لوگوں نے دباؤ دیا، عالمی اقوام متحدہ نے دباؤ بنایا. تو دھیرے دھیرے غزہ پٹی سے اسرائیل نے اپنی فوج کو
واپس بلا لیا، لیکن اس کی ناکہ بندی کر دی، سرحدیں اس کی سیل کر دی. غزہ پٹی ایک طرح سے بند جیل کہلاتا ہے، جو ایریا لمبی پٹی ہے، ایک طرف مصر ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے، اس کے بعد سمندر ہے، تو کہیں سے ان کے لیے راستے نہیں ہیں. اور جو ویسٹ بینک ایریا ہے وہاں پر اسرائیل نے اپنی فوج لگا دی، مسجد اقصیٰ میں اپنی فوج لگا دی. پھر ایک معاہدہ ہوا کہ جو مسجد اقصیٰ کا ایریا ہے تو مسجد اقصیٰ کا جو انتظام ہوگا وہ اردن کی حکومت سنبھالے گی، اور جو فوج ہے وہاں جو سیکورٹی کا معاملہ ہے وہ اسرائیل سنبھالے گا. اگر آج بھی آپ مسجد اقصیٰ جانا چاہیں گے تو آپ کو تل ابیب کے ذریعے جانا پڑے گا، اسرائیل کا ویزا لے کر کے یا پھر اردن کا ویزا لے کر کے. فلسطین کے لیے کا کوئی ویزا ہی نہیں اس وقت وہ دستیاب ہے. تو 1967 میں سب کچھ ہوا. اس کے بعد ایک تنظیم بنتی ہے الفتح، یعنی جس کو پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کہتے ہیں. اس تنظیم کا مقصد تھا فلسطین کو آزاد کرانا، فلسطین کو مستقل ایک ریاست کا درجہ دینا. وہ تنظیم لگاتار کوشش کر رہی تھی. تو 1993 میں اس کا معاہدہ ہوا اسرائیل کے ساتھ. اس وقت محمود عباس اس کے صدر بن گئے تھے. اسی تنظیم کے بانیوں میں یاسر عرفات آتے ہیں. تو 1993 میں اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا. یتراک نام تھا اس وقت کے اسرائیل کے وزیر اعظم کا، کہ الفتح گروپ جو ہے وہ اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرے گا، اور اسرائیل جو ہے اپنی فوج کو ان کے علاقہ سے واپس بلا لے گا، کسی طرح کی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور فلسطین ایک اتھارٹی بن جائے گا. چنانچہ یہ سب کچھ ہوا. اس فیصلہ کی وجہ سے اسرائیلی عوام ناراض ہو گئی، اور ایک اسرائیلی نے ہی اپنے ہی وزیر اعظم کا قتل کر دیا. پھر اسرائیل نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی، اس معاہدہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. پھر مسلمانوں نے انکار کیا. اس سے پہلے 1987 میں انتفاضہ شروع ہوا تھا. انتفاضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آزادی کے لیے جد و جہد کرنا، اپنی زمین واپس لینے کی کوشش کرنا. اور 1987 سے تقریباً 1991 تک انتفاضہ چلتا رہا، اور لاکھوں فلسطینی اس میں بھی مارے گئے. اسی طرح کی گوریلا وار شروع ہو گیا تھا. تو 1983 میں شیخ احمد یاسین نام کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے حماس بنایا. حماس کا عربی میں نام ہے حرکت المقاومت الاسلامیہ، اردو میں اس کو کہتے ہیں تحریک مزاحمت اسلامی. تو تنظیم بنائی شیخ احمد یاسین نے، اور انہوں نے فلسطینی نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ان کے وطن کی اہمیت کو سمجھایا، اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے انہوں ابھارا. اس کے بعد حماس کو دو گروپ میں تقسیم کیا گیا. حماس کا ایک ونگ ہے جو سماجی، رفاہی، فلاحی کام کرتا ہے، کہ جیسے اسکول بنانا، کالجز بنانا، ہاسپٹل بنانا، شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا. اور دوسرا اس کا ونگ ہے، اس کا نام ہے عز الدین القسام بریگیڈ، جس کا کام ہے فلسطین کی آزادی کے لیے مجاہدین کو تیار کرنا، ان کی ٹریننگ دینا، جنگ لڑنا، یہ کام ہے. تو یہ ان کا منصوبہ تھا، خاموشی سے اس پر کام کر رہے تھے. اور جو فلسطین کا جو ایریا تھا وہ چونکہ ایک فلسطین اتھارٹی کو درجہ دے دیا گیا تھا، کچھ ملکوں نے فلسطین کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرتے، کہ ایسا ملک کہ جو مطلب ایک عارضی ملک ہے یا اتھارٹی کے طور پر. تو 2006 میں الیکشن ہوا. تو الفتح گروپ نے بھی سیاست، وہ پہلے سے تھا، اس نے بھی اپنے امیدواروں کو اتارا، وہ الیکشن لڑ رہا تھا. اور حماس نے بھی 2006 کے الیکشن میں حصہ لیا. تو جو فلسطینی عوام تھے، غزہ پٹی کی بھی، ویسٹ بینک کی بھی، ان سب نے حماس کو سپورٹ کیا، اور حماس کو اتنا ووٹ دیا کہ رزلٹ آنے کے بعد حماس کی جیت ہو گئی. جب حماس کی جیت ہوئی تو امریکہ نے حماس کی جیت کو فلسطین کے علاقوں پر تسلیم نہیں کیا، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا، یونائٹڈ کنگڈم نے تسلیم نہیں کیا. حماس نے اور پوری دنیا کے لوگوں نے کہا کہ بھائی حماس جیت کر کے آئے ہیں، فلسطینی کے عوام نے حماس پر اعتماد جتایا ہے، آپ کو ان کو ماننا پڑے گا. لیکن امریکہ نے نہیں مانا، اور امریکہ نے کہا کہ حماس جو ہے یہ دہشت گرد ہے، ہم اس تنظیم کی حکومت کو فلسطین میں تقسیم نہیں کریں گے. اس کے بعد امریکہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ الفتح گروپ کے جو صدر تھے محمود عباس، ابھی بھی ہیں وہ، تو ان کو انہوں نے بلایا، ملاقات کی، اور ایک طرح سے لڑا دیا حماس کو اور الفتح کو. اب مسلمان جو فلسطین کے کاز کے لیے لڑ رہے تھے، حماس اور فتح دونوں آپس میں لڑ پڑے. اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزہ پٹی کا پورا ایریا حماس کے کنٹرول میں آ گیا، اور جو ویسٹ بینک ایریا ہے، جدھر رام اللہ وغیرہ کا ایریا ہے، وہ الفتح کے زیر کنٹرول آ گیا. حالانکہ ابھی 4-5 سال پہلے دونوں گروپ میں پھر الائنس ہو گیا ہے، دونوں ایک ہو گئے ہیں. تو حماس کا اس کے بعد کنٹرول غزہ پٹی پر ہے، اور الفتح کا کنٹرول ویسٹ بینک پر ہے، اور یہ دونوں گروپ اب ایک ہو گئے ہیں. اور جو حماس ہے، اس کو ان ممالک نے، امریکہ اور نے دہشت گرد تسلیم کیا ہے. حالانکہ چین نے ہمیشہ ساتھ دیتا رہا ہے، روس نے بھی ساتھ دیا ہے. عرب ممالک میں سے کوئی بھی حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتا ہے. کئی مرتبہ امریکہ نے اقوام متحدہ میں قرارداد لانے کی کوشش کی کہ اکثریت رائے سے حماس کو دہشت گرد گروپ قرار دیا جائے، لیکن وہ اکثریت رائے سے منظور نہیں ہو سکا. تو اقوام متحدہ سے حماس کو دہشت گرد گروپ نہیں قرار دیا گیا. البتہ امریکہ کی نظر میں وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن ان کی اپنی حکومت ہے. تو ان کا جو ایک ونگ ہے وہاں کے سیاسی سماجی مسائل کو سنبھالتا ہے، دوسرا جو ونگ ہے وہ فوجی معاملات کو سنبھالتا ہے، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پہلے اردن میں تھا.
حماس کا جو ہیڈ کوارٹر پہلے اردن میں تھا، لیکن اردن کے جب نئے بادشاہ بنے عبداللہ دو، تو ان کی جو بیوی تھی ایک عیسائی خاتون تھی، انگریز تھی، تو اس نے مخالفت کی یہودی نوازی میں، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا. تو اس وقت حماس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ قطر میں ہے. قطر، ترکی، ایران وغیرہ زیادہ حماس کو شمس سپورٹ کر رہا بھائی، ابھی جو یدھ چل رہا ہے. ہے، جو جنگ چل رہی ہے، ابھی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا دو دھڑوں میں بٹ چکی ہے. کچھ اس کو آزادی کی لڑائی بتا رہے ہیں تو کچھ اس کو آتنکوادی حملہ بتا رہے ہیں. اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو لوگ اس کو آتنکوادی حملہ بتا رہے ہیں وہ دراصل تاریخ سے واقف نہیں ہے، یا پھر وہ لوگ ظلم کا، دہشت گردی کا ساتھ دے رہے ہیں. دہشت گردی اسرائیل کر رہا ہے، چونکہ بالکل یہ جو معاملہ ہے آئینے کی طرح صاف ہے کہ فلسطین کی سرزمین کا یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. باہر سے لا کر کے ان کو زبردستی بسایا گیا ہے. اور جب ہمارے گھر میں آپ آ جائیں گے، پہلے مہمان بن کر آئیں گے، دوست بن کر آئیں گے، جب ہمارے گھر سے ہم کو نکال دیں گے اور پھر ہم آپ سے اپنا گھر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں آپ ہمارا ساتھ دینے کے بجائے اس کا ساتھ دیں گے، اور ہمارے حملہ کو آپ دہشت گردی سے جوڑیں گے، تو یقینی طور پر جو دنیا ہے نا، یہ تعصب پر مبنی ہے، کہہ لیجیے جو پورا ابھی سسٹم چل رہا ہے، اور جان بوجھ کر کے اس کو دہشت گرد. پہلی بات تو یہ کہ اگر دو اسٹیٹ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے نا، تو اس کو دہشت گردانہ اٹیک نہیں کہا جاتا ہے. دہشت گردانہ اٹیک کی ویسے تعریف تو اس وقت یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ دہشت گرد ہے صاف لفظوں میں. لیکن جو دہشت گرد کہا جاتا ہے کہ بھائی بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کا قتل کرتے ہیں اور ایک گروپ بنا کر کے قتل کرتے ہیں، تو اس کو دہشت گردانہ اٹیک کہا جاتا ہے. اب فلسطین ایک اسٹیٹ ہے، اقوام متحدہ مانتا ہے، اقوام متحدہ کا ریزولوشن ہے، اقوام متحدہ کی وہی قرارداد ہے، اقوام متحدہ نے اس کے بعد چینج نہیں کیا ہے. تو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق فلسطین مستقل ایک اسٹیٹ ہے، اور حماس جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک تنظیم ہے، اور اقوام متحدہ نے جس کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دے رکھا ہے اس پر حماس کی حکومت ہے. تو ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ سے جنگ لڑ رہا ہے، تو آپ اس کو دہشت گردانہ حملہ تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. روس یوکرین کی مثال لے لیجئے، دونوں ملک جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا اس میں سے کسی ایک ملک کو دہشت گرد کہا جائے گا؟ بالکل نہیں کہا جائے گا. اور یہاں فلسطین کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ فلسطین آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک تو اقوام متحدہ کی قرارداد تھی کہ بھائی اتنا حصہ آپ کا، اتنا حصہ آپ کا. اب اسرائیل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کئی مرتبہ معاہدہ ہوا، بات چیت ہوئی، اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، فلسطین نام کی ہم کوئی ریاست نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمام علاقوں پر ہم قبضہ کریں گے. اور پچھلے 70 برسوں سے جتنا علاقہ اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس سے 10 گنا زیادہ علاقوں پر وہ قابض ہو چکے ہیں. ہر روز وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کے گھر کو خالی کرتے ہیں، یہودیوں کو لا کر کے بساتے ہیں. جتنے اسرائیلیوں کے گھر بنے ہوئے ہیں نا، اس میں سے 70% ایسے مکانات ہیں جو باضابطہ مسلمانوں کے گھر تھے، ان پر قبضہ کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو بسا رکھا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے پلٹ وار کیا ہے، اس پر سب لوگ خاموش ہے. اس کو نہ کوئی آتنکوادی حملہ بتا رہا ہے، نہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے. اس پر خاموش کیوں ہے سب لوگ؟ دیکھیے، خاموش یہی کہ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ مسلمان ہیں. تو اس وقت جو دنیا میں لڑائی ہے نا اسلام اور کفر کی، تو ایک طبقہ وہ ہے، بلکہ دنیا کا بڑا طبقہ وہ جو اسلام سے اس بنیاد پر ڈرتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے اس میں صداقت ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں مساوات ہے، اس میں انصاف ہے، اس میں برابری ہے، اس میں غریبوں کو برابری کا درجہ دیا گیا ہے. تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا. آپ دیکھیں نا، اسلام کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے ہی لوگ ان کو ستاتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں. لیکن تعلیم میں اتنی صداقت تھی، قرآن کریم کی تعلیم میں اتنا جان تھا کہ جو مخالفین تھے دھیرے دھیرے وہی ان کے گرویدہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا. اور صرف 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے. مکہ کی زندگی میں تو 40 لوگوں سے زیادہ اسلام قبول نہیں کیا تھا. لیکن جب آپ مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور 10 سال کی مدت میں ایک ریاست بن جاتی ہے، پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی فتح ہو جاتی ہے، اور اتنا دین لگاتار پھیلتا جا رہا ہے، جہاں جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں پھیلتا جا رہا ہے. تو ان سب کو ڈر ہے کہ اگر ہم اسلام کے خلاف نیگیٹو پیروپیگنڈا نہیں کریں گے، ہم اسلام کو بے گناہوں کا جان لینے والا دھرم قرار نہیں دیں گے، ہم مسلمانوں کی شبیہ دہشت گردوں جیسی نہیں بنائیں گے، تو جو ہمارا دھرم ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارے تمام لوگ مسلمان بن جائیں گے. اب دیکھیں دنیا بھر میں اتنے جو مسلمان ہیں، تو کیا مسلمانوں سے پیدا ہوئے؟ نہیں ہو. ہمارے آبا و اجداد، آپ کے آبا و اجداد، دنیا کے آبا و اجداد کسی اور دھرم پہ یقین رکھتے تھے، ان کو اسلام کی تعلیمات اچھی لگی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں مسلمان. تو اس وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہے تو اس کو دہشت گرد قرار دے دو، تاکہ مسلمانوں کی نگیٹو امیج بنے. اور چونکہ دہشت گرد کو ایسا بنا دیا گیا، کوئی بھی دہشت گردی کے ساتھ نہیں دیتا ہے. ایک فرضی خبر چلائی جاتی ہے کہ
ایک بچے نے دہشت گردانہ حملہ کو انجام دیا ہے، دہشت گردوں سے اس کا تعلق رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس کا باپ اپنے اس بیٹے سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اگر میرا بیٹا دہشت گرد تھا تو اس کی لاش میں نہیں اٹھاؤں گا، اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا۔ تو دہشت گردی کو ایک نفرت کو بنا دیا گیا، اور دہشت گرد اگر کوئی واقعی میں ہے تو یقیناً نفرت کرنا چاہیے، لیکن ایک بنا دیا گیا ہے، اور اس بنیاد پر مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں، اس کا ساتھ نہ دیں۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا وہاں زیادہ مسلمان کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت جو انڈیا کی لابی ہے، انڈیا کے جو رائٹ ونگ لیفٹ ونگ جرنلسٹ ہے، لگاتار ٹویٹر پر ہے نا اسرائیل کا سمرتھن کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، حماس کے حملہ کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، وہ دراصل ایک سازش کا حصہ ہے۔ وہ اسلام سے نفرت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ان کو اسرائیلیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے اگر ہمدردی کی بات کی جائے گی تو ہم سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہودی بھی توحید پرست ہیں اور ہم بھی توحید پرست ہیں۔ لڑائی یہاں پر ہماری ان سے ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کو فالو کرو جس طرح ہم فالو کر رہے ہیں۔ وہ ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آخری نبی کو ہماری قوم میں آنا تھا، تمہاری قوم میں آ گئے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم دونوں جا کر کے ایک ہو جاتے ہیں، وہ بت پرستی نہیں کرتے ہیں، تو ان سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن چونکہ ان کو مسلمانوں سے نفرت ہے، تو جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اتیاچار ہوتا ہے، تو یہ جشن مناتے ہیں۔ اب اسی دن دیکھیں جب یہ خبر آئی، پہلی خبر یہ آئی کہ حماس نے اسرائیل کو گھر میں گھس کر مارا ہے، تو ان تمام کے منہ لٹکے ہوئے تھے کہ کیسے ہو گیا، حماس کو، مسلمانوں کو کہاں سے اتنی طاقت آ گئی؟ اب تک تو اسرائیل مار رہا تھا ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو۔ پہلی مرتبہ خبر آ گئی اور شروع کی خبر آئی تھی کہ 40 اسرائیلیوں کا قتل ہو گیا ہے، تو ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے، بے چین تھے، کرے تو کیا کرے، کوئی ٹویٹ نہیں کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی رات میں خبر آئی کہ بھائی اسرائیل نے بھی پلٹوار کیا ہے، غزہ پٹی پر حملہ کیا ہے، پھر جشن منانے لگے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے اگلے دن نیریٹو چینج کیا، کچھ فرضی ویڈیوز کو سامنے لا کر کے کہ بھائی جو حماس ہے وہ بچوں کو مار رہا ہے، اگر آزادی کی لڑائی ہو تو اس میں بچوں کو مارنے کا کیا مطلب ہے، عورتوں کو مارنے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اس میں جو زیادہ تر ویڈیوز ہے وہ فرضی ہے، فیک ہے، یا پرانی ویڈیوز ہے، موجودہ حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل میں یہ شرط ہے کہ وہاں کے جتنے شہری ہیں ان سب کو فوجی ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ جب تک اسرائیل کا کوئی بھی شہری فوجی ٹریننگ نہیں لیتا ہے، اس کو وہاں پاسپورٹ جاری نہیں کیا جاتا ہے، اس کو شہریت نہیں دی جاتی ہے، اور تمام لوگوں کے مطلب مرد عورت دونوں شامل ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کو بھی فوجی ٹریننگ لینی پڑتی ہے، تمام مردوں کو بھی فوجی ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ اسرائیل کی جتنی عوام ہے، اسرائیل کے جتنے شہری ہیں، وہ سب کے سب وہاں کے فوجی بھی ہیں۔ اب اسرائیل پر حملہ کیا حماس نے تو ان کے تمام لوگ ان کے سامنے تھے، حملہ کر رہے تھے، تو چونکہ تمام فوجی ہے تو اس میں یہ کہنا کہ عام سویلین کو مارا گیا سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، چونکہ اسرائیل کے جتنے شہری ہیں وہ سب فوجی بھی ہے۔ اور جس خاتون کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے وہ خود فلسطینیوں سے مقابلہ کر رہی تھی، ان کے سامنے آ گئی تھی۔ جب کوئی خاتون اگر حملہ کرے گی تو سامنے والا حالت جنگ میں ہے تو یقیناً حملہ کرے گا۔ حملہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو تحفظ دیا، پہنچایا۔ تو تصویر کا یہ ایک رخ دکھاتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے ہیں، اور ان کا پورا مقصد ہے دراصل بلیم کرنا، ان کے ایجنڈا کو نقصان پہنچانا۔ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کا شروع سے اسٹینڈ رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں، چاہے وہ نہرو کے سمے کی بات ہو، یا جنتا پارٹی کی سرکار بنی تھی تب، یا پھر اٹل بہاری کی سرکار بنی تھی، ہمیشہ فلسطین کے سمرتھک رہے ہیں۔ لیکن اب ہم دیکھیں 2014 کے بعد سے بھارت کی جو سرکار ہے وہ اسرائیل کا سمرتھن کرتی ہے۔ ابھی پردھان منتری نے بھی ٹویٹ کیا ہے اسرائیل کے سمرتھن میں۔ ہاں دیکھیے، تو مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا جو ٹویٹ ہے نا، اس سے ہندوستان کی خارجہ پالیسی بہت غلط ٹریک پر چلی گئی ہے۔ خود ان کے جو گرو ہیں اٹل بہاری واجپئی، ان کی روح شرمندہ ہوئی ہے، اور ہندوستان کا عربوں سے ہمیشہ گہرا تعلق رہا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے جس طرح محمد بن سلمان کو گلے لگایا، متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ زاید بن نہیان سے ملاقات کی، مصر کے صدر سے اچھے تعلقات کا اظہار کیا، ابھی G20 اجلاس ہوا تھا، اس میں زیادہ تر انہوں نے مسلم ممالک کو بلایا تھا، ایک کوریڈور بھی یورپ تک بنانا چاہ رہے تھے عرب ہوتے ہوئے۔ تو اب جو وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کچھ ٹویٹ کیا ہے، اس سے ہندوستان کا نقصان ہوگا، یہاں کے مسلمانوں کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا۔ چونکہ شاید ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں رہا ہو کہ اس ٹویٹ کی وجہ سے مسلمانوں کو پرابلم ہوگی یا کسی اور کو پرابلم ہوگی، لیکن نقصان کیا ہوگا؟ ان کا ہوگا، کیونکہ وہ سعودی عرب سے اپنے رشتے کو اچھا بنانا چاہ رہا ہے، اور ہندوستان کا ہونا بھی چاہیے سعودی عرب سے اچھا رشتہ۔ اور جو سعودی عرب ہے اس وقت مکمل طور پر فلسطین کے ساتھ ہے، حماس کے ساتھ ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ سعودی عرب کا اتنا سخت بیان آیا ہے، سعودی عرب کی فورن منسٹری نے جو بیان جاری کیا ہے حالیہ کنفلکٹ پر، اس میں یہ کہ
इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो कुछ हो रहा है, हमास ने जो हमला किया है उसके लिए इसराइल जिम्मेदार है, क्योंकि इसराइल लगातार कब्जा करता जा रहा था, फ़लस्तीनियों को मार रहा था। नमाज के दौरान उसने रेड किया, मस्जिद अक्सा पर उसने हमला किया, तशद्दुद किया। तो तमाम मामलात के लिए इसराइल जिम्मेदार है, और फ़लस्तीन ने जो कुछ किया है, इसराइल ने जो कुछ किया है, वो उसके अमल का रद्द अमल है, बिल्कुल सही है। तो सऊदी अरब का बड़ा सख्त बयान है और पूरी तरह सऊदी अरब ने हमास को सपोर्ट किया है। कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान समझौता की बातचीत भी चल रही थी, उसमें भी सऊदी अरब की यही शर्त थी कि 1967 की जो सरहदें हैं उसके मुताबिक ही इजराइल को रहना होगा, इन तमाम इलाकों को खाली करना पड़ेगा, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा देना पड़ेगा। तो फ़लस्तीन का मौक़िफ़ है और सऊदी अरब से हमारे हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात है। अब जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान है, जो हालिया मौक़िफ़ आया है, तो कहीं न कहीं अरबों से ताल्लुकात को धचका लगेगा, नुकसान पहुँचाने वाला है और मुल्क का इसमें नुकसान होगा। कई मरतबा ख़ारजा पॉलिसी जो ज़्यादातर जो ख़ारजा पॉलिसी बनती है ना, बहुत सोच समझ करके, तो ये बयान भी बहुत जल्दी में दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द हिंदुस्तान को ना इसका कुछ वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कि जिससे ये मेकअप हो। बहुत बहुत धन्यवाद शम्स भाई। शुक्रिया।